یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، بدلو کی نشریات میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیانیہ اور میں ہوں محمد شہباز میاں۔ آج ہم بات کریں گے امریکی انتخابات کے بعد ہونے والی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے حوالے سے کہ کانگریس پر ٹرمپ کے حامیوں نے کس طرح حملہ کیا، اور اس کے بعد ڈیموکریٹس کی جانب سے جو صدر ٹرمپ ہیں ان کے مواخذے کی تحریک جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ مستعفی ہو جائے، اگر وہ مستعفی نہیں ہوتے تو ان کے خلاف مواخذے کی تحریک ہوگی۔ اور آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں سینئر تجزیہ کار امتیاز عالم صاحب، ان سے بھی جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضیاء الدین صاحب ہیں، سینئر ایڈیٹر ہیں، سینئر کالم نویس ہیں، ان سے بھی ہم جانیں گے۔ امتیاز صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ امریکی صدر جو ٹرمپ ہیں، جو 20 تاریخ تک صدر ہیں، یہ کیا پہلے امریکی صدر ہیں جن کا دوسری بار مواخذے کی تحریک ان کے خلاف ہونے جا رہی ہے، اور آج ان کو نوٹس بھی ہوئے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جاتے جاتے بھی ٹرمپ کچھ ایسی چیزیں چھوڑ جائیں گے جو ڈیموکریٹس کے لیے پرابلم کریٹ کرتی رہیں گی؟ دیکھیے، ٹرمپ نے یہ امریکہ کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا۔ 1817 میں ہوا تھا جو ڈیموکریٹس نے کیا تھا، اور وہ جو ساؤتھ کے جنوب کے سیاہ فام تھے ان کے ووٹوں کو رد کرنے کے لیے کیا تھا، ان کے حق رائے دہی کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ دوسری بار تو پہلی بار ہوا ہے امپیچمنٹ۔ پہلی بار ناکام ہو گیا تھا جارجیا کے حوالے سے، جب انہوں نے بیڈن کو کرپشن کے کیسز میں غلط طور پہ انوالو کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کے خلاف اسکینڈل بن گیا کہ انہوں نے امریکی امداد کو استعمال کرنے کی کوشش کی سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اکثریت تھی ریپبلکن پارٹی کی۔ اب ریپبلکن پارٹی بہت زیادہ دبی ہوئی ہے ٹرمپ سے۔ اب یہ ٹرمپزم جو ہے وہ ڈومیننٹ رجحان ہے، اور اس میں نئی نئی قوتیں، فاشسٹ، ریسسٹ، وائٹ سپرمیسسٹ، سفید چمڑی والوں کی بالادستی والے، یہاں تک کہ کنفیڈریشنسٹ جو کہ غلام داری نظام کے حامی ہیں، سلیوری کے حامی ہیں، وہ سارے ریجڈ لوگ ان کا جھنڈا بھی چل رہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ رزلٹ ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ بھی میرا خیال ہے بہت کم صدور نے ایسا کیا امریکی تاریخ میں کہ انہوں نے رزلٹ ماننے سے انکار کر دیا، کہا فراڈ ہوا۔ اس سے بھی پاکستان میں الیکشن فراڈ کی باتیں نظر آئیں، لیکن امریکہ میں الیکشن فراڈ نہیں ہو سکتا۔ حال اب دیکھیے نا، اسی مثال سے واضح ہے کہ 1 گھنٹے تک کال کرتا رہا ٹرمپ جارجیا کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو، اور گورنر کو بھی کی کالز کہ 11,000 سم تھنگ ووٹ کہیں سے پیدا کرو اور رزلٹ ریکاؤنٹ کر دو۔ انہوں نے کہا جی نہیں ہو سکتا، ہم ریکاؤنٹ کر چکے ہیں اور رزلٹ ٹھیک ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جب یہ اجلاس ہوا تو اپنے وہ نائب صدر سے کہا، اب نائب صدر کا رول صرف اتنا ہے کہ صرف ڈاک کھول سکتا ہے، صحیح، کہ وہ جو رزلٹ گن لیے کاؤنٹ ہو گئے الیکٹرل کالج کے، وہ ویریفائی کرنا ہے کہ جی ہاں انہی کے ہیں، اس سے زیادہ ان کا کوئی رول نہیں ہے، اور وہ بھی کانگریس کا رول ہے۔ اس میں بھی دلچسپ بات ہے کہ ہنگامہ ہونے کے بعد اب اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے کیا کیا، اس میں بعد میں آؤں گا۔ ٹرمپ نے یہ کیا کہ اپنے پورے ملک کے لوگوں کو موبلائز کیا، اور وہ سارے جو تھے سپرمیسسٹ اور ان کے بڑے بڑے انتہا پسند گروپ جو ہے رائٹ ونگ ریسسٹ گروپ سارے آ گئے، اور 10,000 آ گئے، اور پھر انہیں خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ آپ اس شاہراہ پہ جائیں اور کیپٹل میں جائیں، اور جو ریپبلکن کمزور پڑ رہے ہیں انہیں تکڑا کریں، انہیں مجبور کریں کہ وہ رد کر دیں اس رزلٹ کو۔ یہ جو الیکشن پروسیس کو الٹانے کی بات تھی، اور کانگریس جو کہ ادارہ ہے ریاست کا ایک اہم ستون ہے پارلیمنٹ، اس پر حملہ آور ہو گئے۔ اسی طرح اس وجہ سے ان پر الزام لگا ہے کہ انہوں نے بغاوت کو اور اس انسرکشن کو اشتعال دلایا ہے۔ اس میں 5 لوگ مارے گئے، کانگریس مین بیچارے بچتے بچاتے پھرتے رہے، بڑی بری حالت تھی۔ تصویریں آپ دیکھیں گے ابھی اسکرین پہ کہ کس طرح چھپتے پھر رہے ہیں ڈیسک کے نیچے، اپنے کمرے میں لاک آؤٹ ہو گیا اور خوف زدہ ہو گئے۔ تو اس کے باوجود بھی جب ووٹنگ ہوئی تو 100 سے زیادہ ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے لوگوں نے، اور کوئی 7 سے زیادہ سینیٹرز نے، کوئی 14 کہتا ہے، کوئی 7 کہتا ہے، انہوں نے اس رزلٹ کو رد کیا۔ مطلب اتنے انفلوئنس اور اثر اس کے باوجود کہ پورا امریکہ میں ایک تہلکہ دنیا میں مچ گیا کہ یہ کیسا جو اتنی سب سے پرانی ڈیموکریسی ہے اور جسے آپ نمونہ بنا کے مثالی جمہوریت کا پیش کرتے ہیں، وہاں یہ ہوا ہے۔ تو آج میرا خیال ہے کہ
جو نائب صدر پینس ہیں وہ آرٹیکل 25 کے تحت جو کابینہ کی اکثریت کے ساتھ اختیار ہے کہ وہ صدر کو اس کے اختیارات سے محروم کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ 2 کیبنٹ کے ممبرز جو نالا ہوئے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں یہ مل کر ہم آرٹیکل 25 سے لے کر مواخذہ کر دیتے ہیں۔ لیکن ریپبلکنز بھی نہیں چاہتے کہ ان کے صدر کی جو ہے وہ نہیں، امپیچمنٹ کی ابھی تحریک کامیاب ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ریپبلکن کا بہت سارا حصہ وہ ہے جو اپنی حلقوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہاں پہ ٹرمپ کی حمایت موجود ہے، انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے، کچھ تو اس لیے ڈرے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کا مقصد یہ ہے کہ اس سے کیسے جان چھڑائیں، یہ تو ہمیں بہت برباد دے گا پارٹی کو، اور یہ ساری کنزرویٹو ویلیوز بھی نہیں ہیں جو ٹرمپ پریکٹس کر رہا ہے، تو ان کا سارا بھرم اکھڑ گیا ہے۔ اب اس میں بہت سے اتنے ناراض ہوئے ہیں کہ وہ اس کی مواخذے کی طرف جائیں گے، لیکن کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بائیڈن نے ملک میں آپ چاہتے ہیں مصالحت اور ریکانسیلیشن، یہ جو تناؤ ہو گیا ہے، جو تقسیم ہو گئی ہے، اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اگر اس طرح کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ملک تقسیم رہے گا۔ اور ابھی دیکھیں کہ امید کی جا رہی ہے کہ شاید 20 کو جب ہوں گے حلف برداری تو ملک بھر میں ہنگامے ہوں گے، اس کی تیاری شروع ہو گئی۔ اس میں ٹرمپ جو ہیں وہ بھی شریک نہیں ہو رہے، لیکن ان کے نائب صدر کی طرف سے آمادگی ظاہر کی گئی ہے کہ وہ حلف برداری کی تقریب میں حلف برداری میں جائیں گے، وہ تو اس نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا۔ اب مسئلہ یہ کہ اب ٹرمپ کا جو بھونپو تھے بڑے، ٹویٹر اور سوشل میڈیا، اور انہوں نے ایک اور پکڑ لیا تھا، نہیں وہاں پہ بھی ان کو بین کر دیا گیا۔ وہ بین کر دیا گیا۔ اچھا، آپ اس کو سیاست کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ آزادی اظہار کا کہیں اس پہ کوئی قدغن کی زد میں ہے؟ یہ آزادی اظہار کی جو ویلیوز ہیں اس کے حساب سے تو یہ خلاف ہے اس کے، ٹویٹر اور فیس بک نے جو کیا ٹرمپ کے ساتھ، لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے اور ان کا ایک اپنا کوڈ ہے کہ اگر آپ ٹیررزم کریں گے، دہشت گردی کرائیں گے، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کریں گے، پھر وہ انہیں رائٹ، کمرشل ایکٹیویٹی ہے ٹویٹر اور فیس بک کمرشل، لیکن ان کا بھی اپنا کنڈکٹ ہے، تو اس کے تحت وہ ایسی کسی چیز کو نہیں پھیلائیں گے جس سے لوگ مشتعل ہوں اور دہشت گردی کی طرف اور تشدد کی طرف جائیں۔ انہوں نے پلے یہ لی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کتنی پاور سامنے آئی ہے ان سوشل پلیٹ فارمز کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے ان کی مونوپلی کے خلاف والے سے کچھ موو بھی کیا ہوا تھا کہ ان کی مونوپلی توڑی جائے، توڑنے کے لیے اپنا اور اب وہ ایک خود سیٹ اپ بنانا چاہ رہے ہیں، اپنا کوئی اناؤنس کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے نا، 19 تاریخ کو سینٹ ملے گی، تو سینٹ ملے گی تو مواخذہ تو جب صدارت میں ہوتے ہوئے نہیں ہوگا۔ ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ بٹن نہ دبا دے نیوکلیئر، ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ ایران پہ حملہ نہ کر دے، کچھ اور کام نہ کر دے۔ ابھی ہوتیز کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کی بات کر دی ہے پومپیو نے، تو ڈر یہ لگا ہوا ہے۔ اب مخمصہ کیا ہے، ڈائلما کیا ہے جو صدر بائیڈن نے بیان کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں میری 100 دن کا پلان ہے، میری کابینہ کی منظوری ہونی ہے، ہیئرنگ ہونی ہے کانگریس میں، اس کی منظوری ہونی ہے، اور پھر یہ جو $3 کھرب کا میں دے رہا ہوں جو پیکج اناؤنس کر رہے ہیں، وہ سارا ہنگامہ رائی کی نظر نہ ہو اور جائے۔ یہ جو بڑا مسئلہ بنا ہے کووڈ کا جو بہت اس وقت عروج پہ ہے، اس کے لیے جو ایمرجنسی میجرز ہیں وہ لینے ہیں، تو یہ تو توجہ بڑھ جائے گی اگر کانگریس مصروف ہو گئی۔ لہذا اب وہ چونکہ کانگریس نے اپنے طور پہ ہی لیا ہے انیشیٹو، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کر لیں کہ آدھا وقت کانگریس جو ہے صبح کے ٹائم امپیچمنٹ چلائے، شام کے سیشن میں وہ ہمارا جو بزنس ہے حکومت کا اسے چلائے۔ امتیاز صاحب، ضیاء الدین صاحب سے ابھی جانتے ہیں، سر آپ یہ بتائیے گا کہ صدر ٹرمپ نے اور کسی حد تک ریپبلکنز نے بھی رزلٹ ماننے سے انکار کیا کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن امریکی نظام بہرحال اتنا مضبوط ہے کہ وہ 60 مختلف عدالتوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کی سنوائی نہیں ہوتی، اور ان کی جو اپنی سٹیٹس کے ریپبلکنز کے جو گورنر ہیں اور ان کے جو سینیٹر ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی۔ ٹرمپ کو ہر جگہ پہ جو شکست کا سامنا رہا، یہ آپ امریکی نظام کی مضبوطی دیکھتے ہیں؟ جہاں تک میرا خیال ہے کہ میں وہ ایک انگریزی ایڈیم میں استعمال کروں گا، دس واز ویٹنگ ٹو ہیپن فار اے لانگ ٹائم۔ اور امریکہ جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے پرسونیفائی کرتا ہے امریکہ کو۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت آج کے دن یا آنے والے کچھ سالوں تک ان کی جو جمہوریت ہے وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے۔ دیکھیں انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تقریباً 100 ممالک میں رجیم چینج کیا ہے انہوں نے، اور جتنی بھی انہوں نے رولز بنائے تھے
ایک فری ورلڈ کو چلانے کے لیے انہوں نے خود ہی بریک کی. ہر یعنی ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دونوں کا اس میں ہاتھ ہے. اور یہ ٹرمپ نے جو حرکت کی ہے وہ اٹ ہیڈ ٹو ہیپن. اور آگے چل کر یہ اور آئے گا کیونکہ وائٹ سپریمیسسٹ جو ہے نا وہ قبضہ کر چکے ہیں. اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان کا پھیلاؤ اور ہوگا. آپ وہاں پر نان وائٹ سے امریکہ میں آج جو نان وائٹس ہیں ان سے بات کریں, انہیں خوف ہے اس وقت. انہیں جو لا اینڈ آرڈر کی جو ایجنسیز ہیں وہ وائٹ سپریمیسسٹ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں. اب یہی سوچیں آپ, کیپٹل پہ حملہ ہو رہا تھا اور وہاں کی جو پولیس ہے خاموش کھڑی ہوئی تھی. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پولیس ان کو بلا رہی تھی کہ آؤ حملہ کرو. تو وائٹ سپریمیسسٹ کا قبضہ ہو چکا ہے. میں اس کو بھی بعید نہیں مانوں گا کہ آنے والے 5-6 سالوں میں شاید فوج ٹیک اوور کر لے. سر اس کا مطلب تو یہ ہوا آپ کی جو گفتگو ہے کہ جو امریکی نظام ہے, جو وہاں کا جو سسٹم ہے, وہاں کی جو فورسز ہیں جو امریکہ کو اصل میں رن کرتی ہیں, وہ بھی ٹرمپ کے ساتھ ہیں, وائٹ سپرمیسی کے ساتھ ہیں, ریسزم کے ساتھ ہیں. تو پھر ڈیموکریٹس الیکشن جیتے ہیں, جو بائیڈن آتے ہیں, تو وہ اگلے 4 سال کس طرح چل پائیں گے؟ وہ تو انہی مشکلات کا شکار رہیں گے جو ان کا پلان ہے. جیسے امتیاز صاحب نے کہا 100 ڈیز کا جو پلان ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے پیکیجز ہیں, اور امیگرینٹس کے حوالے سے انہوں نے 6 مختلف پلانز اناؤنس کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ کس طرح کر پائیں گے؟ وہ انہی مسائل میں گھرے رہیں گے کہ کانگریس پہ دوبارہ حملہ نہ ہو جائے, اور جو اسی طرح کے ایشوز چلتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سر یہ بھی بتائیے گا کہ ریپبلکنز ان کا بھی ماضی رہا ہے, لیکن اتنے وہ کبھی فناٹک نظر نہیں آئے, اتنے کھل کے وہ ریسزم کے حق میں نظر نہیں آئے, وائٹ سپرمیسی کے اس طرح حق میں نہیں آئے. تو ان کے ٹرمپ کی اپنی مخالفت بھی اپنی پارٹی کے اندر بھی بہرحال موجود ہے. تو اب 20 تاریخ کے بعد کیا ریپبلکن کو جو ہے وہ لیڈ ٹرمپ ہی کریں گے یا کوئی نئی قیادت ابھر کے سامنے آ سکتی ہے؟ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ وہاں کی جمہوریت جو ہے اس وقت ٹمٹماتا ہوا چراغ, یہ شاید ٹمٹماتا ہوا چراغ آنے والے شاید 10 سال تک چلتا رہے گا, لیکن یہ ختم ہو رہا ہے. انہیں آپ ذرا سوچیں, یہ گریک جو فلاسفر تھا, کیا نام تھا اس کا, تھوسیڈائڈس, اس نے اس وقت کہا تھا کہ ایتھنز کی جب رائزنگ ہو رہی تھی, سپارٹن ڈر گئے تھے, پھر ان کے آپس میں لڑائی ہوئی. یعنی پچھلے 500 سالوں میں تقریباً 16 دفعہ اس قسم کا ٹکراؤ ہوا ہے, جیسا اس وقت چائنا اور امریکہ میں ہو رہا. آؤٹ آف دا 16 کنفلکٹس 12 دفعہ جو ہے نا جنگیں ہوئی. یہ ہونا ہے. یعنی امریکہ اس وقت چاہتا کیا ہے چائنا سے یہ چاہتا ہے کہ جتنا بھی چائنا جو ہے نا امریکہ کا مارکیٹ بنے, چائنا ان کے ہاں انویسٹمنٹ کرے, لیکن امریکہ کی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ چائنا کو نہ ملے. یہ اس قسم کی کنفلکٹ جو پھر اور دیکھیں یہ کہ جب سے 1947 کے بعد سے انہوں نے کوریا میں جنگ کی, انہوں نے ویتنام میں جنگ کی, انہوں نے عراق میں جنگ کی, انہوں نے سیریا میں جنگ کی, انہوں نے افغانستان میں جنگ کی, اور عراق میں جنگ کی. اور آج بھی ان کی فوجیں جو ہیں جرمنی میں موجود ہیں, ساؤتھ کوریا میں موجود ہیں, جاپان میں موجود ہیں, افغانستان میں موجود ہیں. یہ انہوں نے آپ دیکھیں انہوں نے پچھلے تقریباً 50 سالوں میں جب سے ایران میں صادق کو انہوں نے نکالا, ڈاکٹر مصدق کو نکالا ہے ایران شہنشاہ کو لانے کے لیے, اس کے بعد سے انہوں نے دنیا کے ہر ملک میں انہوں نے انٹرفیئر کیا ہے, ملٹری رجیمز کو سپورٹ کیا ہے, چاہے ریپبلکن ہو چاہے ڈیموکریٹ ہو. پاکستان میں انہوں نے ملٹری ڈکٹیٹرز کو مستقل سپورٹ کیا, ایجپٹ میں سپورٹ آج بھی کر رہے ہیں. تو یہ امریکہ جو ہے نا, امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے جو ہمیں کتابوں میں یا موویز میں دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے ضیاء الدین صاحب. امتیاز صاحب, ضیاء الدین صاحب تو بڑے اس حوالے سے مایوس نظر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹمٹما رہی ہے جمہوریت, 5-10 سال تو گزار سکتی ہے, لیکن
جو انہوں نے پچھلے 50-70 سال میں کیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، جو بڑی ڈیٹیل سے ضیاء الدین صاحب نے بتایا، تو آپ کیا متفق ہیں واقعتاً ایسا ہی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جو تقسیم ٹرمپ نے پیدا کی ہے یہ سوسائٹی میں موجود تھی اور انہوں نے اسے ٹرمپ نے Expand کر دیا۔ ہوا دی، ان تمام جو تفرقے تھے انہیں اٹھایا، اور وہ بڑا وائٹ سپرمیسس کا، یعنی سفید چمڑی والوں کی بالادستی کا، اور اس کی امیگریشن کی پالیسی، اور دوسرا اور اس کا بلیک لائف میٹر کے بارے میں ایٹیچیوڈ، اور ان کے حوالے سے آئی لو یو تک کہا جب اس نے کہا کہ چڑھ جاؤ پارلیمنٹ پہ، تو یہ تقسیم رہے گی۔ ابھی بھی 43% لوگوں نے مخالفت کی ہے ٹرمپ کے خلاف، ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی مخالفت کی ہے، صحیح، اور خود ریپبلکن پارٹی کنفیوز ہے، اس میں بڑا کرائسس ریپبلکن پارٹی میں ہوگا۔ لیکن یہ بات کہ اب جھگڑا بنیادی طور پہ کیا ہے، یہ جو فاشزم ہے، فسطائی قوتیں جو ہیں، کامپرس، وائٹ سپرمیسس اور نیو لبرل آرڈر کی حامی۔ اب بائیڈن کہتا ہے کہ میں پرانے آرڈر کی طرف لے کے جاؤں گا، یعنی گلوبلائزیشن کو روک دیا تھا ٹرمپ نے، اور امریکہ فرسٹ اور اپنے ٹیرف وغیرہ چڑھا دیے تھے، اور چین سے تجارتی جنگ جو ضیاء صاحب کہہ رہے تھے وہ شروع کر دی، اپنے اتحادی چھوڑ دیے جو تھے، نیٹو ملٹری الائنسز چھوڑ دیے، جنگ ختم کرنی شروع کر دی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگ دیں اپنے دفاع کے لیے پیسے، اتحادیوں سے پیسے مانگ لیے۔ پھر یہ کہ WHO سے نکل گئے، UN کو بھی پیسے دینے کم کر دیے، بند کر دیے، WHO کے پیسے بالکل بند کر دیے، یہ جو پیرس اگریمنٹ تھا وہ چھوڑ دیا۔ اب بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ پرانا آرڈر جو تھا، نیو لبرل آرڈر، وہ بحال کریں گے۔ اب ٹرمپ کے لیے مشکل یہ ہوگی کہ جو اس میں خود بائیڈن جو ہے اس کی کامیابی کس طرح ہوئی۔ سیڈی برنز جو کہ لیفٹ کے نمائندے تھے اور پرو پیپلز تھے، انہیں روکنے کے لیے جو ڈیموکریٹک پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ نکال باہر کیا اور بائیڈن کو لے آئے، اس میں اوباما بھی شامل تھے۔ اور وہ جو ڈیموکریٹک پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کے بہت قریب ہے، جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ انٹرسٹنگلی اسٹیبلشمنٹ بائیڈن کے ساتھ ہے۔ آپ نے کارپوریٹ سیکٹر کے ریزولوشن پڑھا، آپ نے یہ پلیٹ فارم جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی کارروائی نہیں سنی۔ اب اس کی جو ضیاء صاحب کا جو وہاں ایک سوال تھا کہ پولیس کو کیوں نہیں روکا، اگر اسٹیبلشمنٹ، یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس لیے کہ کیپٹل پولیس تھی، جو ڈسٹرکٹ کی پولیس اور ہے کولمبیا ڈسٹرکٹ کی، اور کیپٹل جو وفاقی وہ علیحدہ ہے۔ یہ بہت بڑی، یقیناً بہت بڑا اس پہ بحث ہو رہی ہے، تفتیش ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقسیم امریکہ میں چلے گی، اور بائیڈن کی جو کوشش ہے کہ میں دوبارہ سے اتحاد پیدا کر دوں، کوئی امریکن ویلیوز ہوتی ہیں، اب وہ نہیں بحال ہو سکے گی، وہ یہ تقسیم رہے گی۔ کتنی کم ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، یہ دیکھتے ہیں آئندہ حالات میں۔ دوسرا یہ ہے کہ بائیڈن مجبور ہوں گے کہ وہ سینڈی برنز جیسے لوگوں کی، لیفٹ کے لوگوں کی اپنی ڈیموکریٹک پارٹی مدد لیں ٹو فیس اپ ٹو ٹرمپ، اس لیے کہ آرگنائز وہی ہیں گراس روٹس پہ، یہ جو مختلف موومنٹس ہیں۔ جو معاملہ ہے کہ اب نیو لبرل اکنامکس کا بھی بہت بڑا کرائسس بن گیا ہے۔ اب یہ $3 کھرب کا جو یہ دے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی دیا اتنا ہی امریکہ میں پیکیج، اس میں کیا ہے، کارپوریشن کو پیسے دے رہے ہیں، جو اسٹیٹ فائنانس کر رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو، تاکہ مارکیٹ اکانومی چلے، اور غریب لوگوں کو یا بے روزگار لوگوں کو $2,000 دے رہے ہیں فی کس خاندان۔ اب وہ کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ طلب مینٹین کی جا سکے اور لوگ خریدار ہوں، جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، تو سرمایہ داری نظام چلتا رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سرمایہ داری جو جسے آج کل کہا جا رہا ہے کیٹسٹراف کیپٹلزم، تباہ کن سرمایہ داری، اس کے ساتھ مل گئی ہے وہ یہ جو حیاتیاتی اور ماحولیاتی بحران ہے، اور جینیاتی بحران ہے، اور وبائی بحران ہے۔ یہ بڑا کرائسس ہے کیپٹلزم کا، اور اس کا دنیا بھر میں اثر پڑنے جا رہا ہے۔ سارا آپ دیکھ لیں ویسٹرن یورپ میں کیا ہو رہا ہے، کہ لیکن اس کا اثر چائنا پہ نہیں نظر آ رہا۔ یہ سارا جو بحران، چائنا کا معاملہ ہے، چائنا کا ایک سیپریٹ ماڈل ہے، اور یہ کہ تجارتی جنگ میں بھی آپ کیا دیکھیں، اگر چائنیز نے آسیان کے ساتھ اور یورپی یونین کے ساتھ معاہدے کر لیے ہیں۔ اب بائیڈن کا ارادہ تھا ڈیموکریٹک پارٹی کا کہ اس تجارتی جنگ کو جاری رکھیں گے۔ چائنا تو کہہ رہا آؤ گلوبل
لائزیشن کی طرف واپس آؤ اور جو انٹرنیشنل رولز ہیں لیٹ اس ایگری آن دوز اور اس کے مطابق چلے. اچھا اعتراض ان کا چائنا پہ یہ ہے کہ چائنا عالمی قوانین کو نہیں مانتا. چائنا تو یہاں تک کہ آئی ایل او کے جو لیبر سے متعلق قوانین ہیں وہ بھی مان لیے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بائیڈن کے لیے بڑا مشکل چیلنج ہوگا، یہ زیاد صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ کرائسس بہت بڑا ہے، یہ پورے سسٹم کا بحران ہے اور یہ لیپا پوتی سے حل نہیں ہوگا. اور یہ جو امپیریل عالمی اسٹیٹ بنا ہوا تھا، ایک جیسے کہتے ہیں سول سپر پاور، واحد سپر پاور، اس کا رول جو ہے وہ بدلے گا. وہ ویسے نہیں پرانے طریقوں سے عالمی سامراجی نظام نہیں چلایا جا سکتا. اور یہ کہ انٹرنیشنلی بھی امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور جیسے کہ زیاد صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ تمام دنیا میں تو آپ تباہی بربادی کرتے پھر رہے ہیں، قوموں کو برباد کرتے پھر رہے ہیں، لاکھوں لوگ مار رہے ہیں جنگوں میں، اور اپنے گھر پہ امن چاہتے ہیں. وہ کیسے ہوگا؟ آپ اپنے ملک میں پھر اب دہشت گردی آ گئی ہے، اب یوز ہو رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، ڈومیسٹک ٹیررسٹ ہیں یہ جنہوں نے حملہ کیا، اور وہ بہت ہے. تو لہذا یہ کرائسس چلے گا. اور دیکھیں اب بائیڈن کی حکومت کتنا مستحکم کر پاتی ہے. ٹھیک. ضیاء صاحب، سر آپ سے یہی جاننا چاہیں گے، اسی بات کو امتیاز صاحب کو آگے بڑھاتے ہیں، کہ جو امریکہ کا بطور عالمی سامراج جو کردار امتیاز صاحب نے ڈسکرائب کیا کہ وہ کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور جو سنگل سپر پاور کا جو کنسیپٹ تھا وہ بھی اب ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر امریکہ کے اندر اپنے ہی تضادات جو ان کی سوسائٹی کے اندر اتنے ابھرتے ہیں، تو وہ پھر دنیا بھر میں، جس طرح آپ نے خود بتایا کہ کہاں کہاں پہ ان کی فوجیں ہیں اور کیا کیا ان کے جو انٹرسٹ ہیں جنگوں کے حوالے سے، تو وہ پھر کس طرح کم ہوں گے، اور پھر ان کو کاؤنٹر کون کرے گا؟ کون سی ایسی طاقت یا کون سا ایسا بلاک جو ہے وہ اس وقت کاؤنٹر کر سکتا ہے عالمی سطح پہ امریکہ کی ان پالیسیز کو؟ دیکھیں، خود امریکہ میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ یہ ان ٹینڈنسیز کو کاؤنٹر کرے. اگر آپ کو یاد ہے ویتنام کی وار جب ہو رہی تھی تو امریکنس نے خود، وہاں کی پبلک نے اس کے خلاف موومنٹ چلائی، ویتنام کے جنگ کے خلاف. دنیا میں کہیں ویتنام کی جنگ کے خلاف اتنی زیادہ یعنی اسٹرگل نہیں ہوا جتنا امریکہ میں خود ہوا. تو پھر ایک کریکشن بھی وہاں پر ہوئی. پھر وہی بلیک اینڈ وائٹ کی جو کرائسس تھی تو اس کو بھی انہوں نے بیلنس کیا. لیکن پچھلے تقریباً 20-25 سال سے وہاں کی سوسائٹی جو ہے، اور خاص کر گلوبلائزیشن کے دوران میں وہاں کی جو جس کو کہتے ہیں کہ وہاں کی لوکل وائٹ جو پاپولیشن ہے، ان کے دلوں میں جو ہے نا ایک خاص قسم کی نفرت پیدا ہو گئی پورے سسٹم کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس نے کیا یعنی دنیا کو کیا دیا، خاص کر امریکہ کو کیا دیا، کہ وہاں پر جو رچ ہے وہ دولت مند ہوتا چلا گیا، اور غریب ترین یعنی جو انیکوالٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. یعنی جب انیکوالٹی بڑھتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں تو کلیش ہونا ضروری ہو جاتا ہے، جیسا کہ پاکستان میں ہوا تھا انیکوالٹی. سر سوری آپ کی بات کو میں کاٹ رہا ہوں. یہی چیز فرانس کے اندر بھی ہمیں گزشتہ چند سالوں میں نظر آئی، جو یلو جیکٹ کی جو ایک تحریک چلی، اور وہ لیبرز ہیں مختلف جو فرانس گورنمنٹ کے خلاف مظاہرے کرتے رہے ہیں، وہ بھی یہی چیز کہ وہاں پہ بھی کیپٹلزم کے اثرات جو ہیں غریب آدمی تک اس طرح نہیں پہنچ رہے. تو امریکہ کے جو اندر جو تحریک چل رہی ہے، کیا یورپ کے اندر بھی اسی طرح کی جو ایلیمنٹس ہیں، وہاں پہ بھی وائٹ سپرمیسی کی ماضی میں کبھی باتیں ہوتی رہی ہیں، اور جو وہاں پہ بھی جو غریب اور امیر کا بہرحال ایک فرق موجود ہے، لیکن امریکہ سے حالات بہتر ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ یورپ کے اندر بھی اس کے اثرات آئیں گے؟ جی ہاں، یورپ میں بھی ہوں گے، کیونکہ جمہوریت جو ہے، میں نے جب کہا تھیچرزم اور ریگنزم کی بات سے، جمہوریت کی جو ہے وہ اٹ ہیز بین ٹیکن اوور بائی بگ بزنس. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یورپ میں ہو یا امریکہ میں ہو، وہ بگ بزنس کے ہاتھ میں آ گئی. یعنی مثال کے طور پہ خود امریکہ ٹرمپ والا کیس لے لینا. ٹرمپ جو ہے وہ ریچسٹ آدمی ہے امریکہ، ون آف دا ریچسٹ آدمی ہے امریکہ کا، اور اب تک جو ہے نا اتنا رچ آدمی جو ہے کبھی صدر نہیں بنا. وہاں پر ایک معمولی مڈل کلاس کے آدمی کو لوگ یعنی سپورٹ کرتے تھے فائنینشلی، جیسے اوباما ہے، ایون کلنٹن ہے.
ان کو سپورٹ کرتے تھے وہ الیکشن جیتتے تھے. لیکن ٹرمپ پرہیپس ون جو پچھلے تقریباً میں نے دیکھا کہ اتنا رچ آدمی کبھی امریکہ کا صدر بنا ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اور پھر وہ خود امریکہ کے جو رولز ہیں اس کو وائلیٹ کرتا ہے، اکنامک رولز کو. وہ ٹیکس نہیں دیتا ہے. یہ کین یو امیجن ایک کنٹری لائک امریکہ جہاں کے اس قسم کے رولز بنتے ہیں، وہاں پر یہ وہاں کا صدر جو ہے ٹیکس نہیں دیتا ہے اور کلیم کرتا ہے کہ میں اور یہ declare بھی ٹیکس کرتا ہے. دیتا ہوں، آپ کر لے میرا کیا کر سکتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ٹرمپ کی جو مواخذے کی تحریک جس کا امتیاز صاحب سے میں نے پوچھا، وہ کامیاب ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں اگر کامیاب ہو بھی جائے تو بھی فرق نہیں پڑے گا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہوگا، مواخذہ ہوگا، کیونکہ 10-12 دن رہ گئے ہیں. اس میں شاید مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاسبل ہے. اگر ہو بھی گیا تو وہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس کو کوئی ڈیفیوز نہیں کر پائے گا. وہ تو یہ امپیکٹ چلتا ہے. دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یعنی ایون جو وہاں کے فلاسفرس ہیں، اکنامک فلاسفرس، وہ خود بھی کہتے ہیں، جیسے اسٹیگلز ہے، اس نے کہا کہ کیپٹلزم فیل ہو گیا ہے، اٹس ڈیڈ. یعنی یہ اسٹیٹ آف ڈینائل ہے. وہاں کی اکانومی جو ہے اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے کہ کیپٹلزم ابھی بھی زندہ ہے. یہ کوئی نہیں ہے کیپٹلزم زندہ. اٹ ہیز ٹیکن اے نیو فیس. یعنی آپ سوچیں کہ آج بھی جو ہے نا، جو بھی کامیابی ہوتی ہے امریکہ میں، اس سے فائدہ خود امیروں کو ہوتا ہے، عام آدمی کو کوئی نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ میں، مجھے تو یہ خوف یہی ہے کہ کسی دن جو ہے نا امریکہ میں ٹیک اوور کر لیں گے فوج. فوج کے ٹیک اوور کے زیادہ چانس. وہ آپ کو پاکستان کے حوالے سے دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کے وہ آپ کو لگتا ہے یہ ایسا نہیں ہوگا امریکہ میں. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں، آپ سے اس بات پہ اس پہ اتفاق کر سکتا ہوں کہ ٹرمپ کی طرح کا کوئی فاشسٹ یا خود ٹرمپ دوبارہ آ سکتا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ بائیڈن کے خلاف دو طرح کی مزاحمت ہوگی. ایک وہ جو سوشل ڈیموکریٹ ہیں یا ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں، بائیں بازو جو ہوگا ڈیموکریٹک پارٹی کا، اس سے جو باہر جو موومنٹس ہیں وہ بھی بائیڈن کے خلاف کھڑی ہوں گی، اور یہ جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ فاشسٹ ہیں یہ بھی کھڑے ہوں گے. تو امریکہ اس میں تقسیم ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا بحران بھی ہوگا. اس کی جگہ زیادہ لیفٹ ورڈ پارٹی آئے گی، کیونکہ ڈیموکریٹ پارٹی بہت زیادہ رائٹ ورڈ ہو گئی تھی، اور کنزرویٹو پارٹی فاشزم کی طرف چلی گئی، یعنی ٹرمپزم کی طرف. اب ڈائلما یہ ہے کہ اگر نکالتے ہیں ٹرمپ کو، مواخذہ کرتے ہیں، جو کہ اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے، صدر نہ رہنے کے بعد بھی، تب بھی تقسیم اور بڑھے گی، صبح و شام منظر چلے گا، اور وہ تقریریں کرے گا اور جلسے کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ سینٹ سے 2/3 اکثریت نہیں مل سکے گی. کچھ لوگ جواب دیں گے جی ہم بالخلاف ہیں، بہت مذمت کرتے ہیں، لیکن آپ کیوں اس تقسیم کو بڑھانا چاہتے ہیں یا برقرار رکھنا چاہتے ہیں. یہ بات کہ امریکہ جو ہے، جو امپیریل اسٹیٹ تھی یا ایک سنگل پاور سپر پاور کی جو بات تھی، اس میں بڑی تبدیلی آنی ہے. اب اتحادیوں کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا. اب چائنا کے ساتھ بھی آپ ویسے نہیں لڑ سکتے، چائنا بھی چھوٹی موٹی اکنامک پاور نہیں ہے، اور چائنیز نے بہت بریجز بلڈ کر لیے ہیں دوسری سرمایہ طاقتوں کے ساتھ بھی. تو لہٰذا یہ ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف ہم جائیں گے. پھر جس طرح اب امریکہ کی جمہوریت کی بھد لگی ہے دنیا بھر میں، جو توہین ہوئی ہے، لگتا ہے جیسے بنانا اسٹیٹ ہے. لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا ہے یورپین ٹیلی ویژنس پہ اور لیٹن امریکن اور ایون الجزیرہ نے، کہ دیکھیں جی اب یہ تو ہم کہتے تھے بنانا اسٹیٹ میں ہوتا ہے، تو امریکہ بھی بنانا اسٹیٹ ہی ہوا. تو اب وہ لہذا اس کے باعث بھی، اور وہ چاہیں گے کہ جو انٹرنیشنل ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں ہیومن رائٹس کی، جو امریکی بطور ایک فساد کے یا مظاہر استعمال کرتے تھے، اس پہ زور آ جائے گا، جس کا برا اثر پڑے گا سعودی عرب پہ، مصر پہ، عراق پہ، ایران پہ، پاکستان پہ، اور خاص طور پر بھارت بھی پڑے گا. اب مودی کے تعلقات بائیڈن سے ویسے نہیں ہوں گے جس طرح ٹرمپ کے ساتھ تھے، کیونکہ دونوں بڑے ملتے جلتے ہیں. شاید عمران خان کے تعلقات بھی بائیڈن سے وہ نہ بنے جو عمران خان ٹرمپ سے بنانے کی کوشش میں تھے. تو لہذا ایک ہمیں عالمی سطح پہ ایک منظر ہمیں نظر آئے گا کہ پیرس کا معاہدہ جو ہے انوائرمنٹ پہ، ماحولیات کے بچاؤ کے لیے کچھ پیش قدمی ہو سکے گی. اور یہ جو تجارتی جنگ کی بات ہو رہی ہے وہ تو ہوگی،
چائنا کے ساتھ. لیکن اب چائنا جس طرح کی ان ایکول اکنامک آرڈر ہے انٹرنیشنل غیر مساوی تقسیم کا اور ڈالر امپائر, چائنا اسے چیلنج کرے گا اور کامیابی سے چیلنج کرے گا. ٹھیک امتیاز صاحب, بہت شکریہ آپ کا. زیاد صاحب آپ سے سر آخری سوال, یہ اسی سے جڑا ہوا. امتیاز صاحب نے بات کی کہ جو بائیڈن کی شاید عمران خان اور مودی کے ساتھ جو ہے اس طرح تعلقات نہ ہوں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں جو آگے نیا رجیم آنے والا ہے امریکہ کے اندر, پاکستان جیسے ممالک جو ہیں, سعودی عرب کی بھی بات کی, ان کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا تبدیلی آ سکتی ہے, کوئی چینج آئے گا یا امریکی پالیسی وہی رہے گی پاکستان اور بھارت کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہ والی بات غلط ہے کہ ٹرمپ نے اور عمران خان صاحب میں کوئی زیادہ اچھے تعلقات ہیں. ٹرمپ نے عمران خان صاحب کی نیگیٹو کا فائدہ اٹھایا. یعنی 5 اگست 2019 کو کشمیر کو پہ قبضہ کر رہا تھا مودی. اس سے کچھ مہینے پہلے وہ عمران کو دانا ڈال رہے تھے ٹرمپ صاحب, اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تم دونوں میں دوستی بھی کروا دیں گے. وہ بیوقوف بنا رہا تھا اور ہم بیوقوف بن گئے تھے. کیونکہ یاد ہے مجھے جب عمران خان واپس آئے امریکہ سے, انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آ گیا ہوں. ہم بیوقوف بن گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, یعنی ہمیں ڈارک میں رکھا گیا تھا. اور تقریباً تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی عمران اور ٹرمپ نے ہمیں بیوقوف بنایا. اور جہاں تک ٹرمپ اور مودی کا تعلق ہے, دونوں پرہیپس آلموسٹ ایکول لیول کے فیسسٹ ہیں, اور مودی بھی جو ہے نا وہی کام کرے گا ہندوستان کے ساتھ جو ٹرمپ نے امریکہ کے ساتھ کر دیا ہے. وہ برباد کرے گا ہندوستان کی جتنی بھی, ابھی دیکھیں فارمرز کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ جو اس نے ٹکر لی ہے وہ تو ڈسٹرکٹیو ٹکر ہے. اور اسی اور خاص کر اس اکانومی کو اس نے بٹھا دیا ہندوستان کی. اور سوشل سر سوری, اس میں تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے, اگر مودی ہندوستان کے ساتھ وہی کرے گا جو ٹرمپ نے کیا امریکہ کے ساتھ, تو عمران خان صاحب بھی اسی کیٹیگری میں نہیں فال کرتے, یا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹھیک جا رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں, پاکستان ڈز ناٹ کاؤنٹ. ہم بڑے دیکھو نا, اس وقت ہم پاکستان جو ہے کھڑا ہوا ہے فرینڈ لیس. دنیا میں ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. سعودی عربیہ بھی نہیں ہے ہمارا دوست, یو اے ای بھی نہیں ہے ہمارا دوست. انہیں جتنے بھی ہمارے دوست تھے وہ ختم ہو گئے. ایک چائنا ہے جس کی وجہ سے شاید ہم بچ جائیں, اور چونکہ چائنا کے ساتھ ہمارا بارڈر لگا ہوا ہے, اس سے بڑی جو ہے نا ہماری گارنٹی ٹو ایگزسٹ ٹو سروائیو کوئی نہیں ہے. اور خدا کرے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسی حرکت نہ کر دے جس سے چائنا کے ساتھ ہماری کوئی گڑبڑ ہو جائے. بہت شکریہ ضیاء الدین صاحب آپ کا, امتیاز عالم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا بیانیہ. بہت شکریہ. یہ ہیں بدلو کی نشریات.